نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے بات کو آگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات محترم، اس وقت پاکستان انتہائی اپنے تشویشناک حالات سے گزر رہا ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے اور ہر پاکستانی جو ہے وہ ان حالات سے پریشان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ یہ جو پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم اللہ اور رسول سے رہنمائی لیں، اور اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر خیر ہی برآمد ہوگی۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو رہنمائی اس بارے میں ہے بڑی واضح رہنمائی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اس کو پوری طرح اچھی طرح یاد کر لے۔ تو اس لیے میں مختصراً 3 نکات کے اندر ان کو پیش کروں گا۔ کیونکہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں اس پہ اربوں روپیہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، یعنی عوام کا خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کی اور میری جیبوں سے یہ نکلا ہوا پیسہ یہ حکمرانوں کے پاس ہے، اس کو یہ استعمال کریں گے، الیکشن پہ لگائیں گے، اور آپ دیکھیں کروڑوں روپیہ خرچ، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس الیکشن کے نتائج برے نکلے اور اس کی نتیجے میں بھی نقصان آپ کا اور میرا ہے، اور اگر اچھے نتائج ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے امید یہی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر ہم اللہ اور رسول کی رہنمائی پر چلیں گے تو اس کے اچھے نتائج نکلیں گے اور پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت ہر جو ذی شعور پاکستانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے اس بارے میں قرآن و سنت سے سب سے پہلے رہنمائی لینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ اور رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں 3 نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں، بلکہ یاد کر لیں، اور اس کو پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے، میں صرف وہی باتیں کروں گا جس پہ مکمل آپ کو اتفاق ہے، ہر مسلمان کو اس پہ اتفاق ہوگا، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ اختلافی باتیں چھیڑنے سے، اختلافی باتوں میں پڑھنے سے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑ دیں، اب جن باتوں پہ سب کا اتفاق ہے ان باتوں پہ آ جائیں۔ وہ 3 باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلی بات اس میں سے یہ ہے، دیکھیں ہر مسلمان کی سب سے پہلے وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ۔ اور اللہ اور رسول سے وفاداری کا مطلب اگر کسی نے سمجھنا ہے تو بڑا واضح مطلب ہے۔ قرآن اور حدیث آپ پڑھیں، قرآن کریم کی آیات پڑھیں، بڑی واضح بات کہی گئی ہے کہ اللہ اور رسول سے وفاداری کا مطلب بڑا سادہ سا اور بنیادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا نبی بھیج دے، دین بھیج دے، ہدایت بھیج دے، اور پھر لوگوں کو چاہیے کہ اس ہدایت پر عمل کریں، یعنی وہ جو دین ہے، جو اس کے ساتھ وفادار ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جو اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، جو اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، در حقیقت وہی حق پر ہے، وہی صحیح ہے۔ جو اس کے خلاف ہے، جو کہتا ہے نہیں میں نے نہیں مانتا، یا جو بہانے بناتا ہے اور وہ پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہے، یہ بڑی واضح بات ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ پھر اللہ اور رسول سے وفادار نہیں ہے۔ مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص بہت دیندار اپنے آپ کو کہتا ہے اور وہ نماز روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے اور سنت کا اتباع بھی کرتا ہے، لیکن وہ صرف اتنی سی بات اگر کہہ دے کہ مجھے اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے، مجھے اسلامی نظام نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ اسلامی نظام آئے، نعوذ باللہ اس کی کوئی بھی وجہ بنا لے، کوئی بھی بہانہ بنا لے، اور وہ کہے کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا یہ آئے، تو آپ بتائیں اس کی اللہ اور رسول سے وفاداری کا پھر کیا معنی رہتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے وفا شخص وہی ہے کہ جس کو اللہ نے دین دیا، سمجھ دی، لیکن وہ اتنی سی بات نہیں سمجھا کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کو اس ملک میں آنا چاہیے۔ اور پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تھا، اور پاکستان میں اب اگر اسلامی نظام کی طرف ہم نہیں بڑھتے تو یہ ہم بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ تو اس لیے پہلی بات ہے، جو نقطہ جو یاد رکھنا ہے، جس پہ کوئی مسلمان آپ سے اختلاف نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ ہماری وفاداری کس سے ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ۔ اللہ اور رسول سے کوئی مسلمان بے وفائی نہیں کر سکتا، اور اللہ اور رسول سے وفاداری کا واضح اور متعین مطلب اگر ہم تعین کریں تو قرآن اور پورا قرآن کریم پڑھ لیں، بڑی واضح بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا نبی بھیج دے، اپنا دین بھیج دے، تو پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دین کی اتباع کرے، اس دین کو سپورٹ کرے، اور جو لوگ اس دین کے لیے کوشش کریں ان کا ساتھ دے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں وقت آیا، ابھی فلاں ناراض ہو جائے گا، تو در حقیقت وہ بہت بڑی کوتاہی کر رہا ہے۔
دوسرا نقطہ جو سمجھنا ہے کہ یہ جو پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، در حقیقت یہ انتخابات جو ہیں یہی اس وقت پرامن، آئینی، قانونی اور اخلاقی اور دینی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اقتدار پرامن طریقے سے بہتر لوگوں کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طریقہ کار کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پرامن ذرائع رکھے اقتدار کو بہتر اور اصلاح کے، تو ان کو چھوڑ کر انقلاب اور قتل و غارت اور جد و جہد اور کشمکش میں پڑنا یہ در حقیقت ایک بے وقوفی ہے، اور اس کی شاید دین اجازت بھی نہیں دیتا جب تک کہ آپ اتنی قوت مجتمع نہ کر لیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پرامن طریقے کو اپنائیں اور اس طریقے کے مطابق جو دین نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے اس کی ووٹ کی حیثیت کو سمجھیں۔ اس بارے میں تقریباً تمام علماء متفق ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک وکالت ہے، اور اس طرح یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا جس طرح کے لوگوں کو شعور، جن کو شعور نہیں ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ووٹ ایک گواہی ہے، اور اس بارے میں مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کا فتویٰ بھی بڑا واضح اور پرنٹڈ فارم میں بھی مل جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ووٹ ایک گواہی ہے، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، جو اس گواہی نہیں دیتا، گواہی کو چھپاتا ہے، تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا بڑا گناہ جو ہے وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے، آپ نے فرمایا شہادت الزور۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے، شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور۔ دیکھو یہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، یعنی حتیٰ کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ اتنی اہمیت رکھتی کہ جھوٹی گواہی۔ تو اس وقت جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک ووٹر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص اسلامی نظام کے لیے، یہ جماعت اسلامی نظام کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اس کے منتخب نمائندہ جو اس نے مقرر کردہ نمائندہ ہے اس کو میں ووٹ اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ جماعت آئے اور پاکستان میں اسلامی نظام کی نفاذ کی جدت۔ اب اسلامی نظام کے لیے جد و جہدی در حقیقت یہ ہماری اللہ اور رسول سے وفاداری کا تقاضا ہے، اور اس وقت پورا موقع ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کریں۔ اور یہ جھوٹی گواہی دینا، جس طرح کہ میں نے حدیث میں بتایا، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ابتر سے ابتر اسی لیے ہوتے چلے گئے کہ یہاں ایک بڑی تعداد جھوٹی گواہی دیتی ہے۔ جھوٹی گواہی کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں جو یہاں اسلامی نظام نہیں چاہتے، یہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، بلکہ بہت چھوٹی چھوٹی حقیر باتوں پر ووٹ اپنا ضائع کر دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گلی بنا دو اور ووٹ لے جاؤ، گٹر بنا دو ووٹ لے جاؤ، یہ کام کر دو ووٹ لے جاؤ، یہ شرط۔ اور بعض تو ایسے بھی حقیر لوگ ہیں کہ وہ صرف تھوڑے تھوڑے پیسوں کے خاطر 1000 2000 یا اپنا یہ ایک کمپین کے لیے، ایک کیمپ لگانے کے لیے، اس کے لیے پیسہ لے کر اور اس پر اپنا ووٹ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اور بعض تو اس سے بھی اتنے گرے ہوئے ہیں، ان کو بالکل شعور ہی نہیں ہے کہ الیکشن والے دن وہ کہتے ہیں جو بریانی کھلائے گا، جو نان کھلائے گا اس کو ووٹ دے دو۔ تو اللہ کے بندو، یہ ووٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے قوموں کی زندگی کے اندر، اور خاص طور پہ اب جو پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اور جن حالات میں ہو رہے ہیں، اس میں بڑا نازک مرحلہ ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے اور اس ووٹ کو اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کو اور ارد گرد لوگوں کا ان کو بھی احساس دلائیے کہ یہ جب ہم خالص اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ضرور بدلے گا۔ یہ خالص اللہ کے لیے کب؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی نظام کے لیے۔ دوسری بات جو میں نے کہی کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ گواہی کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور یہاں کہا کہ تم نے گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، اور عدل اور انصاف پر، اور اس پر گواہی دینی ہے، اور اس پر اگر چاہے تمہیں گواہی دینے پڑے، چاہے اپنے والدین کے خلاف، اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف اور ساری دنیا کے خلاف گواہی دے، نہیں اللہ اور رسول کے
کے لیے جو گواہی دینی ہے جھوٹی نہیں دینی۔ تو اس لیے حضرات محترم للہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ جھوٹی گواہی کتنا کبیرہ گناہ۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ملک کے حالات نہیں بدلے، تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محض چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جھوٹی گواہی جب دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نتیجے میں بدترین حکمران ہم پر مسلط کرتا ہے، جو اسی عوام کو لوٹتے ہیں، جو انہی اس کے ذریعے سے ان کا استحصال کرتے ہیں، اور پھر خود جو ہے وہ دین پر نہیں چلتے، نہ ان کا کوئی مقصد دین ہوتا ہے، نہ دین کی طرف آنا ہوتا ہے، نہ لوگوں کے دین کی انہیں فکر ہوتی ہے۔ تو اس لیے للہ اس وقت جو پاکستان میں الیکشن ہو رہے، یہ والی حرکت نہ کیجیے، یہ گناہ نہ کیجیے، یہ کبیرہ گناہ سے بچیے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے گواہی یہ جو دینی ہے، کون لوگ مستحق ہیں؟ یعنی یہ جو اللہ کے لیے دینی ہے، اسلامی نظام کے لیے دینی، کون؟ بڑی سادہ سی بات ہے، اس کا جواب بھی قرآن کریم میں بڑا واضح ہے۔ جو لوگ اسلامی نظام کے لیے کوشش ہیں ان کو ووٹ دیں۔ جو لوگ اسلامی نظام نہیں چاہتے، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے؟ تو اس کے لیے بھی بڑی سادہ سے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح ہے، قرآن و حدیث میں بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک سادہ سی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ یاد کر لیں، تاکہ آپ سے جو کوئی بات کرے تو اس کو بات آپ پورے دلیل سے اسے جواب دیں۔ کہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ متعین کر کے ایک شرط بتائی ہے۔ بنیادی طور پر 4 باتیں کی ہیں۔ کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، 4 کام وہ کرتے ہیں۔ پہلا کام ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ تو اس آیت کی ضرور تفسیر پڑھیے گا۔ اس میں اسلامی ریاست کی 4 بنیادیں در حقیقت بیان کی گئی ہیں، اور اس میں کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ہم اقتدار دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کی رضا سے اقتدار میں آتے ہیں، اور وہ لوگ پہلا کام یا پہلی صفت ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اقام الصلاۃ، جب وہ آتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو صفت ہے وہ نماز قائم کرنے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اتنی واضح بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ آپ جس کو سپورٹ کریں گے اس الیکشن میں اور ان انتخابات میں، جن کو آپ ووٹ دیں گے، آپ دیکھیں کہ اس پارٹی کے اندر، اس جماعت کے اندر کیا نماز با جماعت قائم ہوتی ہے؟ یعنی یہ وہ ایسی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگائی، یہ کسی مفتی یا امام نے نہیں لگائی۔ یہ شرط اتنی واضح ہے کہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ہر مسلمان اور ہر پاکستانی جا کے اس کو چیک کر سکتا ہے کہ ان کا جلسہ ہو رہا ہے، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، کیا وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بڑی واضح ہے۔ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھوڑی سی بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی زندگی کے مرحلے میں بھی، مشکل سے مشکل کٹھن مراحل بھی آئے، اس میں یہ اجازت نہیں دی کہ ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ لے، انفرادی پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ، یقیناً ہر پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جو مطلوب ہے، جہاں بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہوا ہے اقام الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے، تو نماز قائم کرنے کی جو ایک بنیادی بات ہے اس کے اندر وہ ہے کہ نماز قائم کرنے میں نماز بعد جماعت ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی پارٹی کا میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اگر اس میں نماز کے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ وقفہ کر کے نماز با جماعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں آیا، یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اذانیں ہوتی ہیں اٹھ کے جا کے پڑھ کے آ کے پھر شامل ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، وہاں اعلان ہو کہ ہم نماز اب یہاں با جماعت ہوگی۔ تو جن پارٹیوں کے اندر ایسا کام ہوتا ہے، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، ان کی قیادت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے سب نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، یقیناً پھر وہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا قائم کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نماز ہی نہیں قائم کر سکتا، جس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف ہی نہیں، وہ اپنی پارٹی میں وہ نماز قائم کرنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے بھلا وہ پھر اسلامی نظام کیسے قائم کریں گے؟ وہ اللہ کے دین کو قائم کیسے کریں گے؟ جب وہ نہیں قائم کریں گے تو پھر آپ کیوں سپورٹ کریں گے ان کی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں قائم کر سکتے، یہ نماز ہی نہیں قائم کر سکتے، یہ اللہ کا دین بھی قائم نہیں کریں گے، تو پھر آپ تو اللہ اور رسول سے وفادار ہیں نا۔ تو اللہ اور رسول سے وفاداری کا مطلب، جس سے میں نے پہلے نقطے میں بتایا تھا، وہ یہی ہے کہ آپ نے اسلامی نظام قائم کرنے کی جدوجہد میں حصہ لینا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ اللہ اور رسول سے وفاداری ہے. اور اگر آپ کی ساری نیکی، ساری اچھائیاں اور ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اسلامی نظام نہیں چاہیے، یا میں ایسے لوگوں کی سپورٹ نہیں کر سکتا جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، تو در حقیقت آپ ایک اللہ اور رسول سے بے وفائی کی بات کر رہے ہیں. تو للہ اس سے بچیے. در حقیقت اس پر ہمارے ملک کی قسمت کا انحصار ہے. یقین جانیے کہ اگر صرف اتنی سی بات پر ہم نے، یہ 3 نکات پر اگر ہم نے لوگوں کو تیار کر لیا، لوگوں تک بات پہنچا دی، تو یقین جانیے اس ملک کی قسمت اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اور وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے اپنے رب سے پورا یقین ہے کہ قل اللہم مالک الملک، کہ تؤتی الملک من تشاء، اے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، بادشاہ دیتا ہے. وتنزع الملک، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو یہ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ اللہ. اور کون کر سکتا ہے اس وقت ملک جتنے حالات خراب ہو؟ اللہ کر سکتا ہے. تو اللہ کب کرے گا؟ جب ایک عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت خالص اللہ کے لیے گواہی دے گی، اللہ کے لیے ووٹ دے گی. اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی قسمت بدل دے گا. حالات کون پیدا کرے گا؟ اللہ. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے. اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اپنی ذمہ داری پوجیے گا. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو یقین جانیے آپ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی کہ جب میں نے اپنا دین بھیجا تھا، اپنا نبی بھیجا تھا، اور تمہیں مسلمان پیدا کیا، اور تمہیں اللہ کے دین سے محبت بھی دی، اللہ اور رسول سے محبت بھی، پھر تو نے اس کی سپورٹ کیوں نہیں کی؟ یہ الیکشن کے وقت کیوں تم بھول گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ سادہ سی بات اپنے ارد گرد احباب، دوست احباب سب کو پہنچائیے. میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں نے اپنے تمام طلباء، اپنے حلقہ احباب کے اندر اپنے سارے دوست احباب اور ملنے جلنے سب سے یہ بات کی ہے، اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ آپ لوگ یہ 3 نکات یاد کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ تم اتنی باتیں کرتے تھے اور اتنے دعوے کرتے تھے، تو نے یہ سادہ سی بات نہیں پہنچائی. میں نے آپ تک پہنچا دی. ہمارے ذمے کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. ہمارے ذمے صرف بات پہنچانا ہے. کوئی مانے نہ مانے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. اور پھر اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. یقین جانیے اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو دین کی فکر نہیں ہے، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لوگوں متوجہ بار بار کیجئے، اصرار کیجئے، لوگوں کے پیچھے پڑ جائیے. آپ اپنے چھوٹے سے کام کے لیے لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، لوگوں کا پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے دین کے لیے آپ نے کرنا ہے. تو اس لیے اس کام کو ضرور کیجئے گا. اور یہ تھوڑے دن رہ گئے الیکشن میں، تو مجھے امید ہے کہ جب ہر مسلمان اس کو کرے گا، اور میں اپنے تمام طلباء کو اور اپنے تمام ساتھیوں سے اور دوست احباب کہتا ہوں کہ اس کی آپ خود پوسٹ بنائیں. میں انشاءاللہ اس بارے میں آیات اور حدیث بھی شیئر کر دیتا ہوں. اس کی آپ خود اپنے سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ بنائیں اور عام لوگوں کو سمجھائیں. اگر ہم نے نہیں سمجھایا تو اللہ کے ہاں ہماری پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.